بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میرا خیال یہ تھا کہ ہم امہات المؤمنین قرآن اور سیرت اور پھر اس کے ضمن میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم ذکر کریں گے، لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ آج صرف ہم حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی جو خدمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اور جس طرح جانثاری سے، صبر سے، استقامت سے آپ نے وقت گزارا اور بڑی بڑی مشکلات اور مصائب میں رسول اللہ کے ساتھ آپ کھڑی رہیں، میں ان تمام باتوں کا ذکر کروں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی ایک آیت کا میں حوالہ یہاں پہ دینا چاہوں گا۔ یہ سورۃ الروم کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ من آیات ہی، بہت سی نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ذکر کیا، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے تم ہی میں سے ازواج کو پیدا کیا۔ اب یہ جو ازواج ہے اس سے مراد مرد بھی ہیں اور اس سے مراد عورتیں بھی ہیں، کیونکہ زوج مرد عورت دونوں کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ زوجہ کا ہم استعمال کر لیتے ہیں لفظ، لیکن در حقیقت زوج کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، تو اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں طرف خطاب کیا، یعنی اللہ نے مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا۔ آگے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو پیدا کیا۔ مودت یہاں پر یعنی میاں بیوی کا باہمی پیار اور محبت، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مودت فرمایا، اور رحمت دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جو قربانی اور ایک دوسرے کے لیے ترجیحاً جو عمل کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہوئے، پریفر کرتے ہوئے، در حقیقت یہ رحمت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو اور ان کے باہمی محبت اور پیار کو یہاں پر بیان کیا، اور زوج کا لفظ بھی بڑا خاص ہے عربی زبان میں، اس لیے کہ زوج ہمیشہ یعنی پیئر جیسے ہم کہتے ہیں، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ ایک چیز لیتے ہیں اور وہ جوڑا ہے، اگر ایک پیئر اس کا گم ہو جاتا ہے، ایک حصہ، تو واضح بات ہے کہ دوسرا ناکارہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے میاں بیوی کے لیے زوج کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بنیادی بات تو یہ ہے کہ عرب میں مکۃ المکرمہ میں جو شرفاء تھے وہ ہمیشہ دین حنیف کے پابند رہے، پیروکار رہے، یعنی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی کو ہی اختیار کیے رکھا۔ اس پہ میں نے کسی درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ غالباً مشرکین کے حوالے سے جب بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب کے لوگ، مکہ کے رہنے والے ملت ابراہیمی سے واقف تھے، عبادات سے، عقائد سے اور اس کے علاوہ دیگر معمولات سے وہ واقفیت رکھتے تھے، لیکن جانتے ہوئے اکثریت نے اس راستے کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن بہت کم، تھوڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیے رکھا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کے علاوہ جیسے دیگر ہم جانتے ہیں جلیل القدر صحابہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیے رکھا، اور اکثر جو عبادات یا عقائد یا معاملات اس کے وہ پیروکار رہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک تو پیشے کے لحاظ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو چونکہ والد آپ کے وہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، تو حضرت خدیجہ نے بھی پھر اسی تجارت ہی کے پیشے کو اختیار کیے رکھا۔ یعنی اس سے یہ پتہ ہمیں چلتا ہے کہ عرب کے معاشرے میں عورت کو اس بات کی آزادی تھی، اور وہاں پر وہ معاشرہ کہ جو ابھی جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایام جاہلیت کا معاشرہ تھا، جہالت کا معاشرہ تھا، لیکن وہاں پر بھی عورت کو یہ آزادی تھی کہ وہ کاروبار کرتی، وہ تجارت کرتی، اور وہ لوگوں کو اپنا نمائندہ مقرر کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتخاب فرمایا، وہ در حقیقت آپ
کو اپنا سامان دے کر ملک شام بھیجا تھا، جہاں سے یہ نکاح کی بات اور یہ معاملہ شروع ہوا۔ اور حضرت خدیجہ نے اپنے 2 غلام کہہ لیجئے یا 2 خادم کہہ لیجئے وہ رسول اللہ کے ساتھ بھیجے تھے، ایک میسرہ اور ایک خزیمہ۔ یہ 2 غلام تھے جو رسول اللہ کے ساتھ ملک شام گئے تھے۔ جب ملک شام گئے، رسول اللہ کی تجارت کو دیکھا، آپ کی امانت اور صداقت کو دیکھا، شرافت کو دیکھا، تو انہوں نے آ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ جب ملک شام تجارت کے لیے آپ گئے تو وہاں پہ آپ نے جو بیچنا ہوتا تھا نا، تو آپ پہلے کہہ دیتے تھے کہ بھئی میں نے مال کے معاملے میں کاروبار کے حوالے سے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا، جو چیز ہے تمہارے سامنے ہے، میں نے اس کی کوئی زیادہ تعریفیں نہیں کرنی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ آتا ہے، یعنی ہر بات بالکل واضح۔ تو میسرہ کو، خزیمہ کو اس بات نے بڑا متاثر کیا کہ بالکل جھوٹ نہیں، سچ پر مبنی ہر بات کرنی اور لوگوں کے ساتھ جو معاملہ رکھنا وہ بالکل فیئر رکھنا۔ اور جب آپ واپس تشریف لائے مکہ تو میسرہ نے حضرت خدیجہ کو آپ کی تجارت اور کاروبار کے بارے میں بتایا۔ تو یہاں سے پھر حضرت خدیجہ نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ تھیں، انہیں آپ نے یہ کہا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور جا کر اس سلسلے میں بات کرو۔ ایک یہ بھی روایت ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو طالب نے اور حضرت امیر حمزہ، یہ 2 افراد ہیں کہ جو نکاح کے موقع پر خاص طور پر تمام دیگر قریش کے جو رؤساء تھے، سردار تھے، ان کو ساتھ لے کر حضرت خدیجہ کے گھر گئے تھے نکاح کے وقت۔ لیکن پہلے بات شروع ہوئی، لیکن جو حضرت ابو طالب نے اس موقع پر جو خطبہ پڑھا تھا، اس خطبے میں خاطبہ کا لفظ استعمال کیا، وہ میں آگے جا کر بیان کروں گا کہ وقد خاطبہ خدیجہ بنت خویلد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ بنت خویلد کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ خطبہ، خاطبہ عربی زبان میں نکاح کا پیغام بھیجنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت ابو طالب نے اپنے خطبے میں اس بات کو بیان کیا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بات دونوں طرف سے تھی۔ حضرت خدیجہ کی رضامندی بھی تھی، خوشی بھی تھی، اور جو خاتون تجارت کرتی ہے اور تجارت کے لیے اپنے نمائندوں کو بھیجتی ہے تو کیا وہ اپنے نکاح کے لیے خود بات نہیں کر سکتی؟ تو حضرت خدیجہ نے بھی ممکن ہے کہ یہ بات کہی ہو، جیسے نفیسہ کہتی ہیں کہ مجھے بھیجا، اور اسی طرح حضرت ابو طالب نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر اور آپ کی طرف سے آپ کے بہاف پر یہ بات کی ہو۔ تو اس طرح حضرت ابو طالب اور امیر حمزہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیگر رؤسائے قریش کے ساتھ، واضح بات ہے کہ بڑا خاندان تھا بنو ہاشم، اور قریش کی ایک بہت بڑی ایک لڑی تھی یہ، تو بہت بڑا خاندان، عبد المطلب، عبداللہ، ابو طالب، اور پھر اس میں دیگر لوگ کہ جو سردار تھے، جن کے پاس کعبۃ اللہ کی تولیت تھی، سارا نظام ان کے پاس تھا، ان کی بڑی اہمیت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر یہ افراد تشریف لے گئے حضرت خدیجہ کے گھر۔ حضرت ابو طالب نے وہاں پر پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیے کہ خطبے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت سے بنایا۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ کے لیے تمام تعریف، اور پھر ذریت کا ذکر کر دیا، یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو دین حنیف کے پابند تھے، دین حنیف پر چلنے والے لوگ تھے۔ یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر نکاح کس دین پر ہوا تھا، کس شریعت پر ہوا تھا؟ تو واضح بات ہے کہ دین حنیف پر ہوا تھا۔ اور اسی طرح صحابہ کا جو نکاح دین پر ہوا، کہیں پر بھی ہمیں ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا ہو کہ بھئی آپ تجدید نکاح کرو کیونکہ اب تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو۔ تو جن کا نکاح اسلام سے قبل ہو گیا، ان کا نکاح ہو گیا، تو بعد میں ان کو نکاح دوبارہ کرنے کی، تجدید نکاح کا انہیں حکم اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مکہ میں جو نکاح کا طریقہ تھا وہ بالکل جائز اور دین اور شریعت کے مطابق تھا۔ ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ نکاح کے، یعنی اسلام سے پہلے بہت سی صورتیں تھیں نکاح کی، لیکن اسلام نے پھر ایک صورت کو جائز رکھا، اور وہ جائز صورت یہ تھی کہ ایک عورت کا نکاح ایک ہی مرد کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی مرد کو
تو بیان کر دیا گیا وہ جو حالات غزوہ احد میں پیدا ہوئے، ایمرجنسی حالات کے، جہاں پر مرد کو کہا گیا کہ 2 3 4 قرآن پاک سورۃ النساء میں سے بیان کرتا ہے۔ لیکن صحابہ نے یا اس وقت جو رائج الوقت نکاح کا طریقہ تھا وہ دین حنیف ہی کا طریقہ تھا، جسے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر اسلام نے ایک صورت کو جائز رکھا۔ اب اس کے بعد حضرت ابو طالب نے جو خطبہ دیا، اس کے بعد فرمایا کہ ہمیں خانہ کعبہ کا خادم اور حرم کا ہمیں منتظم بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور ہمیں ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے، ایسا حرم دیا جو امن کا مرکز ہے، گہوارہ ہے، اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ثم ابن اخی ھذا محمد بن عبداللہ، یہ میرے بھائی کا بیٹا محمد بن عبداللہ ہے، لا یوزن برجل الا رجح بی شرفا و نبلا و فضلا و عقلا، کہا کہ یہ میرا وہ بھتیجا ہے، محمد بن عبداللہ ہے کہ جس کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی مرد اس جیسا نہیں ہو سکتا، شرف میں، نبل میں، یعنی جو خاندانی ایک وقار ہے، ایک کردار اور اخلاق کی عظمت ہے، ایک بلندی ہے، فضیلت ہے، عقل ہے، فرمایا اس میں کوئی بھی میرے بیٹے کے، میرے بھتیجے کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے کہا کہ فَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قَلٌّ، کہ اگرچہ میرا بھتیجا مال میں تو کم ہے، یعنی مال نہیں ہے میرے بھتیجے کے پاس اتنا، فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ، فرمایا کہ مال کیا ہے، یہ تو سایہ ہے، زائل ہونے والا ہے، یہ تو ڈھل جانے والا ہے۔ فرمایا وَمُحَمَّدٌ مِّمَّنْ قَدْ عَرَفْتُمْ قَرَابَتَهُ، اور تم محمد کو جانتے ہو کہ اس کی جو قرابت کو بھی تم جانتے ہو کہ کتنی بڑی قرابت والا ہے یہ، یعنی اس کے والد عبداللہ، دادا عبد المطلب اور چچا ابو طالب ہیں، حمزہ ہیں، یہ اب محمد کے چچا ہیں، اور اس طریقے سے دیگر رشتہ دار۔ تو یہ حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا۔ پھر آخر میں یہ فرمایا وقد خاطب خدیجہ بنت خویلد، کہ میرے اس بھتیجے نے خدیجہ بنت خویلد کو پیغام بھیجا نکاح کا۔ تو یہ یہاں پر خطبہ ختم ہوا۔ پھر حضرت امیر حمزہ نے بھی گفتگو کی، اور پھر حضرت خدیجہ کی طرف سے جو لوگ کھڑے ہوئے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت گواہ بھی بات کیا کرتے تھے، گواہ بھی ایک لحاظ سے خطبہ دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی طرف سے جو گواہ کھڑے ہوئے دو، انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعریف کی، آپ کے خاندان کی تعریف کی، جس نے حضرت ابو طالب نے بیان کیا، اسی طرح انہوں نے بھی رسول اللہ کے خاندان کے بارے میں کہا، اور پھر اس کے بعد یعنی گواہی دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ اور اس موقع پر رسول اللہ نے 20 اونٹ حق مہر دیا تھا، 20 اونٹ، یعنی اچھی بھلی قیمت تھی اس وقت جو رسول اللہ نے مقرر فرمائی تھی۔ اور اس کے علاوہ جب رسول اللہ نے ولیمہ کیا، دعوت ولیمہ، تو 2 اونٹنیاں آپ نے ذبح کی تھیں۔ تو اس طرح ایک ولیمہ، یہ بات بھی یاد رکھیے، اور اس پر میں نے کافی تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ بہت کچھ ایسا تھا کہ جو عرب میں رائج تھا اور وہ صحیح تھا، دین حنیف کے مطابق تھا، خدا کی شریعت کے مطابق تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اٹ از رکھا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اور اسی طرح کہ جیسے ولیمہ ہے، یہ اسلام نے اس کو ایسے ہی رکھا، اور اسی طرح نکاح کا جو طریقہ ہے وہ بھی ویسے ہے، گواہ بھی ویسے ہیں، قبول دلہا کی طرف سے ہوتا ہے وہ بھی ویسے ہے، اور ایجاب یعنی اجازت نامہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، اجازت ہمیشہ عورت کی طرف سے۔ اور میں تو عام طور پر اس حوالے سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو نکاح فارم بنایا جاتا ہے، بنایا گیا ہے ہمارے ہاں، یہ کچھ وقت پہلے نہیں بلکہ بہت پہلے لڑکے کو اور لڑکی کو دے دینا چاہیے، تاکہ وہ اس پر بات کر سکیں۔ کوئی کسی شک میں کمی کی جاتی ہے، کسی میں اضافہ کیا جاتا ہے، بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ میری ویڈیوز یوٹیوب چینلز پر موجود ہوں جو میں نے نکاح فارم پر گفتگو کی ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ اس کے ایک ایک شق پر میں نے گفتگو کی ہے۔ تو اگر وہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ اس پر بھی ہم کسی وقت بات کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ نکاح فارم صرف 2-4 گھنٹے پہلے، بلکہ ہمارے ہاں تو دیا ہی نہیں جاتا پڑھنے کے لیے، نہ لڑکے کو نہ لڑکی کو، تو کچھ ماہ پہلے، کچھ دن پہلے اگر دے دیا جائے کہ وہ اس پر گفتگو کریں، بات کریں، اور جو باتیں زیادہ اس میں بڑھانی ہوں اس میں اضافہ کیا جائے، اور جو اگر کم کرنا ہو تو اس کو کم کر دیا جائے، تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے۔ تو
روایات جو اسلام سے پہلے اچھی تھیں ان کو باقی رکھا گیا، اور جو اچھی نہیں تھیں، اللہ کے دین سے ٹکراتی تھیں، ان کو ختم کر دیا گیا۔ ہاں، جس میں ترمیم ہو سکتی تھی اس میں ترمیم کر دی گئی۔ یہ 3 صورتیں یاد رکھیے کہ جو براہ راست جن کا ٹکراؤ تھا، تصادم تھا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ جن میں ترمیم کی جا سکتی تھی ان میں ترمیم کر دی گئی، اور جن میں ترمیم کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ بالکل شریعت کے عین مطابق تھی، ان کو ویسے ہی باقی رکھا گیا۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر ہمیشہ بیان ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کیا تھی۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو بھی یہی یاد کروایا گیا، مجھے بھی یہی یاد ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ لیکن یہ جو 40 سال کی عمر ہے، یہ ہمارے ہاں مشہور تو ہو گئی، لیکن حضرت خدیجہ کی مختلف عمریں موجود ہیں، یعنی ان میں سے ایک عمر 28 سال کی بھی بیان کی جاتی ہے حضرت خدیجہ کی، یعنی جب رسول اللہ سے آپ کا نکاح ہوا آپ 28 سال کی تھی، رسول اللہ کی عمر 25 سال کی تھی، اور اسی طرح مختلف روایات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح رسول اللہ سے ہوا۔ اب وہ جو عمر ہمارے ہاں 9 سال کی بیان کی جاتی، میں تو اس سے سیدھی بات ہے کہ اختلاف کرتا ہوں، اور میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی ہے جو میرے چینل پر موجود ہے۔ تو اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو عمر 40 سال بیان کی جاتی، اس پر بھی مجھے کلام ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی اہل علم کو، اہل تحقیق کو مزید اس میں سوچ و بچار کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور ان کی پیدائش ہوئی نبوی کے 5ویں سال، بعثت کے 5ویں سال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 45 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 60 سال کی تھی، یعنی 60 سال کی عمر میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ بعض روایات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں، اور لوگ پھر اسی کو ہی آگے بیان کرتے چلے جاتے ہیں، پھر وہی کتابوں میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو میرا اس پہ کلام ہے، اور یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میری ریزرویشنز ہیں اس پر، کہ اس پر مزید تحقیق کی جانی چاہیے کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ دوسری روایات ہمیں 28 سال کی یا اس سے بھی کم عمر کی یا تھوڑی سی زیادہ کی ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس سے آگے اب ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پہلی مسلم خاتون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو سب سے پہلے آپ ایمان لائیں۔ اب اہل سنت نے اس کا ایک بہت اچھا ایک حل بیان کر دیا، ایک ترتیب سے اس کو بیان کر دیا۔ وہ بیان یہ کیا کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایمان لائے، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ آپ ایمان لائے۔ تو اس طرح ایک ترتیب بیان کر دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ آپ کی پرورش ہوئی، اس لیے کہ رسول اللہ نے حضرت عباس سے یہ بات کی تھی اور کہا تھا کہ چونکہ ابو طالب کثیر العیال ہیں، آپ کا خاندان بڑا ہے اور حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک بچہ ان کا اپنی پرورش میں لے لیں، اپنی سرپرستی میں لے لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لیا، اور حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا تھا۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تربیت میں رہے۔ تو اس طرح بچپن میں ہی حضرت علی نے اسلام کو قبول کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ اور یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ، حضرت خدیجہ اور حضرت علی آپ کعبہ کے سائے میں کھڑے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ حالانکہ اس وقت نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن نماز کا عبادت کا طریقہ تو موجود تھا نا دین حنیف میں، تو آپ عبادت کر رہے تھے۔ ایک شخص باہر سے آیا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص آگے بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد ایک خاتون آتی ہے چادر میں لپٹی ہوئی، اور وہ آ کر وہ پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر ایک بچہ آتا ہے، وہ آ کر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر یہ ایک عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ کچھ دیر کے بعد آپ سمجھ لیجئے، کچھ دیر کے بعد جب نماز عبادت ہو گئی، یہ سارا عمل ہو گیا، تو اس نے پھر
لوگوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا، کفار سے، ابو جہل سے، سرداران قریش سے، اس نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ یہ محمد ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، یہ خدیجہ ان کی زوجہ ہیں، اور یہ ان کا بھتیجا، ان کا کزن ہے، چچا زاد ہے، ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کے چہروں پہ اتنا سکون اور روحانیت دیکھی ہے اور اتنا اطمینان دیکھا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ عرب میں کوئی انقلاب آنے والا ہے، کوئی تبدیلی آنے والی ہے یہاں پر۔ تو یہ حضرت خدیجہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو رفاقت ہیں، رفاقت آپ کی تقریباً 25 سال، یعنی کم از کم 25 سال بنتی ہے، اس لیے کہ 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب دونوں کا انتقال یعنی یکے بعد دیگرے ہو جاتا ہے۔ پہلے حضرت ابو طالب فوت ہوتے ہیں، پھر کچھ ہی دن کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے 10 نبوی میں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی رفاقت کا عرصہ بنتا ہے، یہ تقریباً 25 سال کا عرصہ بن جاتا ہے۔ آپ کے انتقال سے پہلے 3 سال شیب ابی طالب میں گزرتے ہیں۔ شیب ابی طالب یہ وہ عرصہ ہے 3 سال کا کہ جب بنو قریش نے، تمام قبائل نے مل کر، قریش کی جتنی بھی شاخیں تھیں سوائے بنو ہاشم کے، سب نے مل کر بنو ہاشم کے خلاف سوشل بائیکاٹ کیا، جسے ہم معاشرتی مقاطعہ عربی زبان میں ہم کہتے ہیں، یعنی سماجی مقاطعہ۔ تعلقات بالکل ختم کر دیے، تجارت ختم ہو گئی، ملنا جلنا ختم ہو گیا، ایک دوسرے کے دکھ اور خوشی میں شریک ہونا یہ ختم ہو گیا۔ تو 3 سال کا آپ عرصہ اندازہ کریں کہ 3 سال کا عرصہ شیب ابی طالب میں گزرا۔ شیب ابی طالب کیا ہے؟ در حقیقت یہ ایک گھاٹی کا نام ہے، پہاڑ کی ایک گھاٹی ہے جہاں پہ یہ تمام لوگ رہے۔ یہ بھی حضرت ابو طالب کا مشورہ تھا کہ ہم ایک ہی جگہ پر مل کر رہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو سکیں، ایک دوسرے کے مسئلے کو ہم حل کر سکیں۔ ہر قسم کا مقاطعہ کر دیا گیا۔ اگر کسی نے کوشش کی کہ یہاں تک شیب ابی طالب تک کوئی اناج پہنچا دیا جائے، کوئی اور چیز پہنچا دی جائے، لیکن کفار مشرکین نے نہیں پہنچنے دی۔ صحابہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم درختوں کی جڑیں کاٹ کر نکال کر وہ کھا لیا کرتے تھے، پتے کھاتے تھے، اور ہماری یہ حالت ہو گئی تھی کہ ہماری زبانیں، ہمارے منہ پک گئے تھے، چھل گئے تھے، یعنی جیسے زخم لگ جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، اپنے آخری وقت تک یہ بات بیان کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، میری بھوک کا یہ عالم تھا کہ کوئی چیز میرے پاؤں سے ٹکرائی، یعنی مجھے لگی ایسے کوئی نرم سی تر سی چیز تھی، کہتے ہیں وہ میں کھا گیا۔ کہتے ہیں آج تک مجھے نہیں پتا کہ وہ تھی کیا چیز جو میں نے کھائی تھی، جو میں نگل گیا تھا، یعنی یہ بھوک کا عالم تھا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا ایتھوپیا یا دوسرے ایسے ممالک جہاں پہ غربت یا جو جنگ زدہ علاقے ہیں، افلاس زدہ علاقے ہیں، وبا زدہ علاقے ہیں، اللہ تعالیٰ مامون اور محفوظ فرمائے ہم سب کو، ہمارے ملک کو، ہمارے اس خطے کو، کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ بچے پھر جو بھی پانی ملا وہ پی لیا، اور جو کھانے کو ملا وہ کھا لیا، اور پھر کس طرح کی بیماریاں ان کے اندر پھوٹ پڑیں، کیا مسائل ان کے اندر پیدا ہو گئے۔ یہ آج کی میں بات کر رہا ہوں، آج کے اس 21ویں صدی اور 20ویں صدی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ وقت 3 سال کا گزرا، حضرت خدیجہ نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یہ وقت گزارا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ خاتون کہ جو کاروبار کرنے والی ہے، تاجر ہے، یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت خدیجہ کے تجارت کے اونٹ گنتے رہتے تھے اور گنتے گنتے سو جاتے تھے، اور جب اٹھتے تھے تو ابھی وہ اونٹ چل رہے ہوتے، جا رہے ہوتے تھے، یعنی اتنا غلہ اور اتنا کاروبار تھا ان کا پھیلا ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ مکہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو گھر تھا وہ محل نما تھا، اور لوگ اس مکان کو، اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ کتنا شاندار یہ گھر ہے۔ تو یہ خاتون کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے، آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ دیکھیے کہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ رسول اللہ نے خود اس کا اعتراف بھی کیا۔ 2 لوگوں کا اعتراف رسول اللہ نے کیا، ایک حضرت ابوبکر صدیق کا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا کہ مولا، جو ابو بکر کے مجھ پر احسانات ہیں میں اس دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، تو آخرت میں ابو بکر کو ان احسانات کا بدلہ عطا کرنا۔
حضرت خدیجہ کے بارے میں کیا فرما؟ اب آئیے یہ میں روایات بیان کروں گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں، جو وہ میں خاص طور پر بیان کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخر یعنی سب سے چھوٹی آپ کہہ لیجئے کہ زوجہ محترمہ تھیں، اور پھر آپ کی صحبت میں رہیں، اور آپ ہی کہا کرتی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ارشاد ہے کہ آپ فرماتی تھی کہ میں ہی رسول اللہ کے نکاح میں آئی کہ یہ میرا پہلا نکاح تھا، باقی جتنی ازواج آئیں یا تو وہ مطلقہ تھی یا وہ بیوہ تھی، صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی کہ جو کنواری تھیں اور رسول اللہ کے نکاح میں آئی تھیں۔ اب آپ دیکھیے، ایک تو اعزاز جو حضرت خدیجہ کا ہے وہ یہ ہے کہ وکانت اول امرأۃ تزوجہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ پہلی خاتون تھی حضرت خدیجہ جن سے رسول اللہ نے نکاح فرمایا، ولم یتزوج علیہا غیرہا، اور جب تک یہ رسول اللہ کے نکاح میں رہی رسول اللہ نے کسی سے نکاح نہیں کیا، حتی ماتت رضی اللہ عنہا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو تب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر نکاح فرمائے، جب تک حضرت خدیجہ نکاح میں رہی رسول اللہ نے نکاح نہیں کیا۔ اب یہ ایک اور پہلو بھی آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے کہ اپنا جو ایک پرائم ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں 50 سال تک، اگر 25 سے لے کر 50 سال 25 سال یہ آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، اور جب بڑھاپے کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے تو اس عمر میں جا کر رسول اللہ نے باقی نکاح فرمائے۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے تو اصل مقصد وہ نہیں تھا جو ہمارے ہاں بعد معترض اعتراض کرنے والے یا مستشرقین بیان کرتے ہیں، مقاصد کچھ اور تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ قالت ما غرت علی امراتی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ حلقت قبل ان یتزوجنی بما کنت اسمعہ یذکرہا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے جتنی غیرت یا جتنا رشک آپ کہہ لیجئے کسی خاتون پر آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو وہ صرف حضرت خدیجہ تھی، کہ حضرت خدیجہ پہ مجھے رشک آتا تھا کہ حالقت قبل ان یتزوجنی، کہ حالانکہ وہ میری نکاح سے پہلے ہی وفات پا گئی تھی، لیکن لما کنت اسمع یذکرہا، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کا ذکر سنتی رہتی تھی، کہ رسول اللہ ان کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے جب حیات مبارکہ کے آخری ایام تھے، آخری دن تھے، ان دنوں میں آپ حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور ایک بار آپ ماضی کا آپ ذکر فرما رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ذکر آپ نے بہت زیادہ کیا۔ میں نے عرض کی، قلت لہو، یعنی رسول اللہ سے میں نے گزارش کی، کأنہ لم تکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، کیا یا رسول اللہ کیا دنیا میں صرف خدیجہ کے علاوہ کوئی اور عورت نہیں رہی؟ آپ خدیجہ کا اتنا ذکر فرما رہے ہیں، کیا خدیجہ کے علاوہ، یعنی ایک رشک کہہ لیجئے اور ایک غیرت کہہ لیجئے، یہ ایک فطری بات ہے کہ جس کا اظہار حضرت عائشہ نے کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مختصر سا جواب دیا، آپ نے فرمایا انہا کانت وکان لی منہا ولد، کہ خدیجہ وہ تھی کہ جس سے میری اولاد تھی، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اب حضرت خدیجہ سے اولاد کون سی تھی یہ بھی میں بیان کرتا چلوں۔ ایک تو قاسم، حضرت قاسم، پھر اس کے بعد طاہر، پھر اس کے بعد طیب، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم اور پھر فاطمہ۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ طاہر اور طیب یہ ایک ہی صاحبزادے کے نام تھے، تو اس لحاظ سے حضرت خدیجہ سے رسول اللہ کے 2 صاحبزادے تھے، ایک قاسم اور ایک طاہر، اور وہی طیب، 2 صاحبزادے، اور باقی آپ کے ایک صاحبزادے ابراہیم وہ ماریہ قبطیہ سے تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے یہ کہا کہ وہ رسول اللہ کی لونڈی تھی، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی زوجہ تھیں، آپ کے نکاح میں تھیں۔ اس پر بہت سے دلائل ہیں اور بہت سے حوالے ہیں کہ جس کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ تو ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ صاحبزادے آپ اندازہ کیجئے کہ ساری اولاد، صرف حضرت فاطمہ کے تمام اولاد رسول اللہ کی زندگی میں وفات پا گئی تھیں۔ کتنا بڑا یہ دکھ ہوتا ہے اولاد کا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمام اولاد دنیا سے رخصت ہوئی سوائے حضرت فاطمہ کے۔ حضرت فاطمہ 6 ماہ کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، اور حضرت ابراہیم میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ یہاں پر ایک بات جو میں عرض کرتا چلوں کہ انسانی زندگی میں بہت سے دکھ آتے ہیں، بہت سے غم آتے ہیں، بہت سی اذیتیں اور تکالیف آتی ہیں۔ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اوہام کی طرف جائے، وہم کی طرف جائے، انسان شکوک و شبہات کی طرف جائے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کچھ ہو گیا تو کہتے ہیں جی یہ نظر لگ گئی ہے، جی یہ فلاں حسد کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، جی فلاں یوں ہو گیا ہے، اور کچھ نہیں تو اللہ سے شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ محبوب بندے انبیاء علیہ السلام کی سیرت، ان کی حیات مبارکہ کو دیکھ لیجئے، ان پہ کتنے بڑے بڑے دکھ آئے، کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں۔ تو لیکن ہمیں تعلیم کیا ملتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تکلیف اگر آتی ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے اذن سے۔ جو تکلیف آتی ہے بے شک وہ کسی کی طرف سے آتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے اس تکلیف کو بندے تک پہنچنے دیتا ہے کہ اس کی اپنی حکمت ہے، اس کی آزمائش ہے، اس کا امتحان ہے۔ بہت سے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تو والد دنیا سے رخصت ہو گئے، 6 ماہ کے ہوئے تو والدہ چلی گئیں، 8 ماہ کے ہوئے تو عبد المطلب آپ کے دادا دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک نے خود کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا کہ پھر اس نے اپنے آغوش میں آپ کو لے لیا، اپنی پناہ میں لے لیا۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پھر آگے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یتیم تھے تو اللہ نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا تھا، اب جو لوگ یتیم ہو کر آپ کے پاس آتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ تو قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ نے تو کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کبھی بھی نہیں فرمائی تھی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کی وفات پر رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن فرماتے تھے کہ بیٹا اے ابراہیم میرا دل تمہارے جانے پہ بہت دکھی ہے، میں بہت غمزدہ ہوں، لیکن میں اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکالوں گا کہ جو میرے خدا کو پسند نہ ہو۔ یہ اسوہ ہے، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ شکر اور صبر ہمیشہ اسی کو اپنے اوپر طاری رکھیے، اور شکر اور صبر یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہی بولا جائے، یہ ایک احساس کا نام ہے، محسوس کرنے کا نام ہے، یہ ایک اپنے اندر اس چیز کو ڈالنے کا نام ہے، پینے کا نام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت فاطمہ کے علاوہ سب دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن رسول اللہ نے صبر کا، استقامت کا آپ نے مظاہرہ فرمایا، اور یہی تعلیم مسلمانوں کے لیے ہے، رسول اللہ کی امت کے لیے ہے۔ اب اس سے آگے دیکھیے ایک بڑی خوبصورت بات بخاری میں بیان کی گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، یعنی رسول اللہ نے پھر صحابہ کو بتائی یہ بات کہ جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ خدیجہ ایک برتن لے کر آ رہی ہے، اس میں سالن اور کھانا ہے، جب یہ آپ کے پاس آ جائیں، یعنی خدیجہ جب آپ کے پاس آ جائے تو فقراہا علیہ السلام من ربہا و منی، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خدیجہ کو میری طرف سے اور اس کے رب کی طرف سے سلام دیجئے گا، سلامتی بھیجیے گا، اور جنت میں ایک ایسے گھر کی خوشخبری دیجئے گا کہ جو کھوکھلے موتی سے بنا ہوا ہے، اس میں نہ شور ہے اور نہ اس میں کسی قسم کا کوئی رنج اور نہ کوئی غم ہے۔ قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو جنت ہے وہاں پر پھر مومنین کو کوئی خلاف مزاج بات سننے کو نہیں ملے گی، کوئی ان کی وہاں پر بے عزتی نہیں کرے گا، کوئی ان کی ذلت نہیں کرے گا۔ وہ ایسی جگہ ہوگی سکون، پرسکون، ٹرینکویلٹی جس کو ہم کہتے ہیں، بالکل پیس۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں یہ بتایا اور اس بات کو بیان کیا۔ اب حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ، کہ جب رسول اللہ بکری کو ذبح کرتے تھے، یعنی گھر میں جیسے کوئی کھانا بنتا ہے، کوئی دعوت ہوتی ہے، تو جب بکری کو ذبح کیا جاتا تو فَيَقُولُ، تو رسول اللہ فرماتے أَرْسِلُوا بِهَا إِلَىٰ أَصْدِقَائِ خدیجہ، کہ یہ گوشت لے جاؤ
اور جا کر خدیجہ کی سہیلیوں کو دو۔ یعنی جو حضرت خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کوئی نئی چیز کوئی تیار ہوتی تو فرماتے جا کر خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آؤ۔ اب جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں یہ سننے والی بات ہے اور بڑی محبت والی بات ہے۔ یہ حضرت عائشہ یہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور دروازے پر آئیں حالہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ کی بہن۔ اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ بھائیوں کی جیسے آپس میں شکلیں ملتی ہیں، اسی طرح بہنوں کی بھی آپس میں شکلیں مل جاتی ہیں، اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے آوازیں بھی ملتی ہیں۔ یعنی اگر دروازے پر کوئی کھڑا ہو کر آواز دے تو ایسے لگے گا کہ جیسے وہ خود آ گئے ہیں، یا اسی طرح کوئی خاتون ہوگی تو انسان یہ خیال کرتا ہے کہ شاید وہ خود دروازے پر آ گئی ہے۔ اب حضرت حالہ بنت خویلد یہ دروازے پر تھیں، تو حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ استاذنت حالہ بنت خویلد، کہ حالہ بنت خویلد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، یعنی دروازے پر آئیں، دستک دی ہوگی، آواز دی ہوگی، اجازت لی۔ اخت خدیجہ، حضرت خدیجہ کی بہن، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے انہوں نے اجازت لی۔ تو فعرف استاذنا خدیجہ، تو رسول اللہ نے سمجھا کہ خدیجہ نے اجازت لی ہے۔ فرتاع لذالک، تو رسول اللہ کانپ اٹھے۔ فقال اللہم حالہ، اللہم حالہ، یعنی اس کا ترجمہ اگر ہم اردو میں کریں تو ہم کہیں گے او خدایا، حالہ ہے یہ، او خدایا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ وقت کے لیے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ ایسا محسوس آپ نے کیا کہ جیسے خدیجہ آ گئی ہیں، اور حضرت خدیجہ کے آنے کو آپ نے محسوس کیا۔ اور جب وہ خدیجہ نہیں تھیں تو فرتاع لذالک، رسول اللہ کانپ اٹھے اور فقال، کہا اللہم حالہ، او خدایا یہ حالہ ہے، یعنی میں تو سمجھا کہ خدیجہ آ گئی ہے لیکن یہ تو حالہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو میں نے ایک بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہی عرض کیا کہ بھئی یا رسول اللہ اب اللہ نے آپ کو اور بھی بیویاں عطا کی ہیں لیکن آپ خدیجہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عائشہ، اس دنیا میں خدیجہ کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا میرے اعلان نبوت کے بعد جب کفر اور شرک کے ماننے والوں نے میری رسالت کا انکار کیا تھا تو اس وقت خدیجہ تھی جو مجھ پہ ایمان لائی تھی، اور جب میرا کوئی بھی ذریعہ معاش نہیں تھا، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، جو میں نے خطبے میں اس بات کو بیان کیا، اور میری تجارت یا میرا کاروبار یہ سب کچھ نبوت اور رسالت پر لگ گیا، ان کی مصروفیات میں مصروف ہو گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ آغاز میں ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو فرمایا کہ جب میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا تو اس وقت یہ خدیجہ تھی جس نے اپنے مال سے میری مدد کی تھی۔ اور پھر فرمایا یہ خدیجہ ہی تھی کہ جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی، اولاد کے لیے مجھے منتخب کیا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک عمر رسیدہ خاتون رسول اللہ کے پاس آئی مدینہ میں، آپ اس کے ساتھ بیٹھے بڑی اپنائیت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ، آپ اس سے کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ جیسے کوئی اپنا آ جاتا ہے نا تو انسان کے چہرے پہ ایک بشاشت، ایک خوشی کا اظہار ہو جاتا ہے، اور وہ پھر بیٹھ جاتا ہے اس کے ساتھ، پھر کوئی دل کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی حال احوال ہوتے ہیں، کچھ ماضی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی محبوب اور پیارا بندہ انسان کا بچھڑ جاتا ہے، اگر اس کا کوئی حوالہ ملتا ہے تو چونکہ اس نے بھی اس کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے تو پھر انسان اس کے پاس بیٹھتا ہے، پھر اس کی باتیں سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ کافی دیر بیٹھی رہیں تو رسول اللہ ان کے ساتھ بڑی اپنائیت کے ساتھ اور بڑے محبت کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، اور جب وہ چلی گئیں تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھی کہ جس کے ساتھ آپ اتنی اپنائیت اور محبت کے ساتھ باتیں کر رہے تھے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، اور فرمایا کہ یہ مکہ میں ہمارے گھر آتی تھی، خدیجہ کی سہیلی اور مکہ میں ہمارے گھر آتی تھی۔
تیسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا میں اس سے اس لیے باتیں کر رہا تھا کہ یہ خدیجہ اس کو پسند کرتی تھی، یعنی یہ خدیجہ کی یہ پسند تھی اور اس وقت یہ ہمارے گھر آتی تھی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں۔ آخری بات بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت زینب آپ مکہ میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ غزوہ بدر برپا ہوا تو وہاں سے لوگ قید ہوئے، اور انہی قیدیوں میں سے ہی حضرت زینب کے خاوند بھی تھے، چونکہ اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا مشرکہ سے نکاح کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، منع نہیں کیا گیا تھا۔ تو حضرت زینب کے جو خاوند تھے وہ بھی مشرک تھے، کافر تھے، اور وہ غزوہ بدر میں لڑائی کے لیے کفار کی طرف سے آئے تھے، تو ان کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ تو وہ قیدیوں میں تھے اور ان کو پکڑ کر مدینہ میں لایا گیا۔ جب مدینہ میں لایا گیا تو واضح بات ہے کہ سب نے وہاں پر فدیہ دیا، اپنی آزادی کی رقم دی اور آزاد ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ جو اگر کچھ دے نہیں سکتا اپنی آزادی کے بدلے میں، کوئی رقم، کوئی مال، تو وہ 10 صحابہ کو تعلیم دے، ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ کفار میں ایسے لوگ بھی تھے جو پڑھے لکھے تھے، جو قید ہو کر آئے تھے، تو رسول اللہ نے یہ رقم کے بدلے میں یہ مقرر کر دیا تھا کہ اگر جو شخص 10 صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا وہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو حضرت زینب کو جب یہ معلوم ہوا، مکہ تک خبر پہنچی، آپ کے خاوند نے، ابو العاص نے یہ خبر پہنچائی ہوگی کہ بھئی میں اب ادھر قید ہوں تو مجھے آزاد کرواؤ اور اس آزادی کے بدلے میں کوئی رقم بھیج دو۔ حضرت زینب کے پاس رقم تو نہیں تھی، تو انہوں نے ایک ہار جو حضرت خدیجہ کا ہار تھا، حضرت خدیجہ پہنا کرتی تھی نکاح کے بعد، تو وہ ہار حضرت زینب نے بھیجا رسول اللہ کی خدمت میں کہ یہ رکھ لیا جائے اور میرے خاوند کو آزاد کر دیا جائے۔ اور جب حضرت زینب کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت زینب کو دے دیا ہوگا، وہ آپ کے پاس تھا۔ تو حضرت زینب نے جب وہ ہار رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا تو رسول اللہ نے جب اس کو نکالا، دیکھا، دیکھتے ہی رسول اللہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آپ رونے لگ گئے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ہار خدیجہ کا ہے، اور اس ہار کو دیکھ کر مجھے خدیجہ یاد آ گئی، اور میں اگر تم اجازت دو، صحابہ سے فرمایا، حالانکہ اگر آپ اجازت نہ بھی لیتے تو آپ حکم بھی فرما سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا اگر تم اجازت دو کہ میں یہ ہار واپس زینب کو بھیج دوں اور ابو العاص کی آزادی کا بدلہ کوئی اور چیز ہم بنا دیں، یعنی ابو العاص 10 مسلمانوں کو پڑھا دیں، وہ اس کی آزادی کا بدلہ بن جائے گا، تو یہ ہار واپس میں زینب کو بھیج دوں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کی مرضی اور منشا، آپ یہ ہار واپس بھیج دیجئے۔ تو رسول اللہ نے پھر وہ ہار واپس بھیجا اور ابو العاص کی آزادی پھر دوسرے طریقے سے ہوئی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں حضرت خدیجہ۔ آپ دیکھیے کہ 25 سالہ یہ رفاقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمنوں سے، کفار سے، مشرکین سے ستائے ہوئے آتے تھے تو اپنے گھر میں رسول اللہ کا یہ ارشاد ہے، یہ حدیث ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد آپ فرماتے تھے کہ کفار سے ملنے والا کوئی زخم ایسا نہیں ہوتا تھا، کوئی زخم ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو میں لے کر گھر میں آتا اور خدیجہ کی تسلی سے وہ زخم بھر نہ جائے۔ یعنی خدیجہ ایسی تسلی، تشفی اور ایسے الفاظ فرماتی تھیں کہ جس سے مجھے سکون اور اطمینان ہو جایا کرتا تھا۔ اور جب حضرت خدیجہ کا جس سال انتقال ہوا، یعنی 10 نبوی میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، رسول اللہ نے خود اس کو، یعنی اتنا دکھ اس موقع پر محسوس کیا کہ وہ سال ہی عام الحزن کا سال کہلاتا ہے۔ عام الحزن سے مراد یعنی دکھ اور غم کا سال، یہ وہ دکھ اور غم کا سال ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ اس کے بعد پھر جو کفار و مشرکین نے رسول اللہ پہ تکالیف کے جو پھر پہاڑ توڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے بعد ہی یعنی 10 نبوی کے بعد دیکھیے کہ گھر میں کون تھا؟ حضرت خدیجہ تھی، باہر کون تھا؟ ابو طالب تھے۔
جب یہ دونوں سہارے جو اللہ نے آپ کو عطا کیے یہ دنیا سے چلے گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ طائف کی طرف آپ گئے تھے، پھر واقعہ معراج بھی ہوا، اس کے بعد پھر آپ طائف کی طرف تشریف لے گئے، وہاں پر پھر آپ کے ساتھ بدسلوکی ہوئی، اور عالم اور حالت یہ تھی کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ مکہ میں ایک طریقہ تھا کہ کفیل کوئی شخص ذمہ داری لیتا تھا پھر وہ شخص آ سکتا تھا۔ مکۃ المکرمہ میں ہر شخص تو آپ کا دشمن بنا ہوا تھا، تو آپ پھر کافی دن تک آپ مکۃ المکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے تھے۔ ادھر سے طائف کی سختیاں تھیں، ادھر سے مکہ میں کوئی داخل نہیں ہونے دے رہا تھا، اور جو سہارے تھے اللہ تعالیٰ نے جو دیے ظاہری سہارے، حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب، وہ چلے گئے دنیا سے، تو پھر ایک شخص تھا کہ جس نے مکۃ المکرمہ میں آپ کی ضمانت دی، آپ کی کفالت لی، پھر اس بنیاد پر آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہے، یہ آپ کا کردار ہے۔ باقی اس کے حوالے سے بہت سی روایات بیان کی جاتی ہیں، لیکن میں اس بارے میں محتاط ہوتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں کہ ان باتوں کو بیان نہ کیا جائے۔ لیکن آخری بات میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ 10 نبوی 3 سال بنتے ہیں یہ شیب ابی طالب کے، جس میں آپ محصور رہے، تو حضرت خدیجہ کو انتقال پر کفن نہیں تھا کہ جو آپ کو پہنایا جاتا، ایک چھوٹی سی چادر تھی کہ جس میں آپ کے جسم کو لپیٹا گیا۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی بیانات ہوتا ہے کہ جب اسی طرح صحابہ قسم پرسی کے عالم میں جب شہید ہوتے یا وفات پاتے تو پھر چادر سے سر کو جہاں تک جسم ڈھانپتا تھا ڈھانپ دیتے تھے، باقی پر پتے ڈال دیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسلام کے لیے کیا قربانیاں ہیں، کیا جانثاری ہے کہ وہ خاتون کہ جو کاروبار کرنے والی تاجر خاتون، اور پھر انتقال کس عالم میں ہوا اور اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور اسلام کے نام پر قربان کیا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔